السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سوری فار دا لیٹ ایپیسوڈ، کچھ ریزنز کی وجہ سے ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے۔ پلیز بیڈ کمنٹس نہ کیا کریں، اگلے کی مجبوری کو سمجھا کریں۔ اور کس کس نے یار ستمگر کا پارٹ 1 پڑھ لیا ہے ہمارے دوسرے چینل پر؟ دوسرے چینل کا نام ہے ایمن اریبہ ناولز، وہاں پہ یار ستمگر کا فرسٹ پارٹ اپلوڈ ہو گیا ہے اینڈ سیکنڈ پارٹ جو ہے نا وہ کل اپلوڈ ہو جائے گا، تو وہ جا کے ضرور 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 ریڈ کریں اور کومنٹس میں بتائیے گا کیسا لگا وہ ناول۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ اپنے چوکیدار سے بھی پتہ کروا چکا تھا، اگر نور گھر بھی نہ گئی تھی تو پھر کہاں تھی گھر کے بے آسرا لوگوں کی تنظیم۔ وہ ایک چھوٹی سی پناہ گاہ تھی، اویس کے گھر سے آدھے گھنٹے کی دوری پر، جہاں نور نے خود کو رضا کارانہ طور پر کام کے لیے پیش کیا تھا، جہاں بڑے بوڑھے تھے تو یتیم بچے بھی، یا وہ جنہیں کوئی پھینک جاتا تھا۔ ادھر اس کا کام چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دودھ بنانا، کھانا دینا، کپڑے دھونا ہوتا تھا، کیونکہ وہ گھر سے کوئی ڈگری لے کر نہ نکلی تھی۔ کسی ماں کے لمس کو ترستی ہوئی یتیم بچیاں اب نور کے آنچل میں پناہ لینے لگی تھیں۔ وہ دن بھر ہنستی، ان کے ساتھ کھیلتی، لیکن رات کی تنہائی میں پھر زور و شور سے اویس کی گئی زیادتیاں یاد آتی تھیں۔ نور نے آج فیصلہ کیا تھا کہ وہ جاب تلاش کرے گی، کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی جائے گا اسے۔ وہاں سے سی وی بنا کر نکلی تھی، بے رنگ سا دوپٹہ، ہلکی سی چپل اور ہاتھ میں ایک عام فائل لیے وہ سڑک کنارے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، جہاں سے قریب ایک فرم کا انٹرویو دینا تھا۔ اس نے گردن جھکائی ہوئی تھی کہ اچانک اسے وہیں قریب اویس بیٹھا نظر آیا، جو اپنے آپ کو کوس رہا تھا، یا پھر شاید قسمت کو وہ بار بار اسے بلا رہا تھا، جو اس کے لیے ناقابل یقین امر تھا۔ اس سے یہ سب دیکھا نہ گیا تو وہ وہاں سے اٹھی، مگر اویس کی نظر اب تک اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہوا اس کے سامنے آیا، لمبے قدموں، کسے ہوئے جبڑے اور آنکھوں میں کچھ اور ہی ارادے لیے جو کم از کم نورالعین کو نیک تو نہ لگ رہے تھے۔ اویس! نور نے اسے دیکھا تو نظر پھیر لی۔ دل کے اندر پھر وہی شک نے سر اٹھایا کہ اب کیوں آیا ہے یہ یہاں، اور کس لیے؟ اویس آگے بڑھا، فائل اس کے ہاتھ سے کھینچی اور کہا، چلو اٹھو، میرے ساتھ گھر چلو۔ نور نے جھٹ سے ہاتھ چھڑایا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ ہاں، مالک ہیں کیا میرے؟ جب چاہے لے جائیں گے، جب چاہے بے عزت کر دیں گے۔ کیا میں آپ کی جاگیر ہوں جسے جب چاہا بلا لیا، جب چاہا دھتکار دیا؟ اس کی باتیں سن کر اویس کے چہرے پر ضبط کی لکیریں چھلکنے لگی تھیں، مگر وہ آگے بڑھا۔ نور، بات مت بڑھاؤ، سیدھی طرح کہہ رہا ہوں، چلو میرے ساتھ گھر۔ نور اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھی اور آنکھوں میں انگارے لیے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے اپنی انا کی خاطر میرا یقین، میری عزت اور میری ممتا سب روند دی۔ اب آپ کے ساتھ واپس جانا میری توہین سے کم نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اویس اس کی جرأت پر ششدر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ نور، مجھے تمہاری ضرورت ہے، سمجھو یا نہ سمجھو، اب تم جاؤ گی میرے ساتھ۔ میری بیٹی تمہارے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اور تم کیسی محبت ہے تمہاری جو اس نازک بچی کے لیے احساس تک نہیں تمہارے دل میں؟ اگر اسے چھوڑنا ہی تھا تو ہاتھ کیوں لگایا تھا اسے؟ کیوں اسے اپنے لمس سے آشنا کیا تھا؟ نور نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ تو چلو بچی ہے، لیکن آپ تو میرے کچھ نہیں لگتے نا، آپ تو عائشہ کے شوہر ہیں۔
پھر مجھے لینے کیوں آئے؟ یہ جملہ جیسے کسی نے اس کے اندر خنجر کی طرح کھونپا تھا۔ پھر ایک جھٹکے میں اویس نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اویس، چھوڑو مجھے، یہ زبردستی ہے، وہ چلائی، مگر آس پاس صرف مصروف راہگیر تھے، کسی کو نہ فرصت تھی نہ پرواہ۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، اویس نے نور کو بٹھایا تھا زبردستی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہاں، زبردستی کر رہا ہوں، کیونکہ میری بچی کو بس تمہارا وجود چاہیے، ماں کی موجودگی چاہیے، اور انکار مت کرنا اب، کیونکہ میرے ساتھ میرے گھر کی حامی تمہیں نے بھری تھی، میں تو تمہیں لانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نور کو جیسے قید میں لا کر چھوڑا گیا تھا، وہ دوبارہ اس گھر آ گئی تھی جہاں نہ آنے کا عہد کیا تھا۔ فریال نے ایک نظر اس پر ڈال کر پھر منہ موڑ لیا تھا، جبکہ مرتسم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکا تھا۔ لیکن وہ بچی جو نہ جانے کب سے رو رہی تھی، ملازمہ کی گود میں اس کی آغوش میں آتے ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دل چیخا کہ اگر یہ چھوٹی جان نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ آتی۔ رات کو اویس اس کے کمرے میں آیا تو نور خاموشی سے بچی کو تھپک رہی تھی۔ نور، تم چاہو تو، اس کے لفظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نور نے سخت لہجے میں کہا، میں یہاں مجبوراً ہوں، آپ کی محبت یا پچھتاوے سے نہیں۔ اگر کل دوبارہ میری خودداری روندنے کی کوشش کی آپ نے تو میں اس بار چپ نہیں رہوں گی۔ اویس نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پہلے تم صرف بیوی تھی، اب اس بچی کی ماں بھی ہو۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ایک بار پھر اس کی خود اذیتی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اسے کافی وقت ہو چکا تھا افق کی حویلی آئے ہوئے، مگر اب تک وہ کوئی ثبوت اکٹھا نہیں کر پایا تھا ان لوگوں کے خلاف۔ وہ افق کے ساتھ ہر پنچایت میں جاتا تھا، لوگ اسے جاننے لگے تھے، مگر افق کے نام سے۔ آج اسے موقع مل گیا تھا اپنے تایا سے ملنے کا۔ چھپ کر پنچایت کے وقت میں ان سے ملا تھا، جب اس کے تایا نے اسے بہت سنائی کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا۔ اسے اپنے باپ کی موت کی پرواہ نہیں، جس پر ایسی بہت سی باتیں کرتے وہ اسے بری طرح ان لوگوں کے خلاف بھڑکا چکے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو افق نے محسوس کیا وہ چپ سا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے گاڑی میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کہا، جس پر اس نے محض ہوں کیا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی وہ اندر چلا گیا تھا، جہاں اس کا ٹکراؤ لیلا سے ہوا تھا۔ اندھے ہو کیا تم؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ بلڈی ونی میں آیا شخص اوقات ہے نہیں اور دندناتا پھرتا ہے ہماری حویلی میں، لیلا نے ایک دم چیختے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ غضبناک نگاہوں سے اسے تکنے لگا تھا۔ تم اندھا مجھے کہہ رہی ہو، جبکہ اندھی تو تم ہو جسے یہ نظر نہیں آتا کہ اس کی محبت اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ کسی اور سے کرتی ہے، پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہو تم، چوئنگم کی طرح۔ وہ ایک دم سلگتے لہجے میں سرگوشی کرتے بولا جو صرف وہی سن پائی تھی۔ چٹاخ! یہ مارا تھا تھپڑ اس نے دانیال ملک کے منہ پر، جس پر سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔
ہو کیا تم بلڈی؟ گھر داماد اپنی بیوی کو تو گھر لے جا نہیں سکتے، چلے ہو مجھ پر طنز کرنے؟ یہاں افق کی بس ہوئی تھی، اس نے لیلا کو اپنی طرف پلٹتے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، جس پر ششتر نگاہوں سے اسے تکنے لگی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو افق؟ ایک غیر مرد کے لیے میری بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھا رہی ہو؟ یمامہ ایک دم لیلا کو اپنے سینے سے لپٹاتی ہوئی بولی تھی۔ افق، کیا تمہیں اس ضدی شخص کا پتہ نہیں کیسی فطرت ہے؟ تم اس کے لیے لیلا پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہو؟ اس بار شہرام نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ لیلا کی سائیڈ لی تھی، جس پر وہ درد سہتے بھی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچے، افق تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مانا تم پنچایت کے فیصلے کرتی ہو، مگر یہاں کے بڑے ہم ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی کسی پرائے کے لیے۔ ثاقب صاحب جو مومن کے باپ تھے کڑے لہجے میں بولے، جس پر اسفندیار کے باپ نے انہیں سمجھانا چاہیے۔ بھائی صاحب، بچی ہے۔ بچی؟ بچی کیا لگا رکھا ہے؟ اسے بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں، اس کا گھر ہے یہ، کل کو سسرال جائے گی تو کیا کہیں گے سب اسے؟ یمامہ جو غصے سے بھری بیٹھی تھی گرجدار لہجے میں بولی تھی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو یمامہ؟ یہاں غلطی پر لیلا ہے، اس کی زبان نہیں دیکھی تم نے؟ وہ اپنے شوہر کی بے عزتی کیوں برداشت کرے؟ ایشل بیچ میں بولی تھی۔ کہاں کا شوہر؟ یہ شخص ہماری بچی کو خریدنا چاہتا تھا، اس پر ظلم کرنا چاہتا تھا۔ یہی سزا ہے اس کی، ہماری بیٹی کی کیا غلطی جو اس کی سزا بھگتے؟ یمامہ کے سر غصہ چڑھ کر بول رہا تھا، کیونکہ لیلا ہمیشہ یمامہ کے کان بھرتی رہتی تھی، بلکہ یمامہ تو افق کو بہت پیار کرتی تھی۔ تم چلو اوپر۔ ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ دانیال ملک کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اوپر لے گئی تھی اور کمرے میں لا کر ہی دم لیا تھا۔ اپنے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ رکھے تھے اس نے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ بتا ہی دو مجھے ایک بار۔ بتاؤ مجھے کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے سے چھپ کر تم اپنے تایا سے ملاقات کرو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ہاں بولو، کیا اتنا نہ سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تم میرے باپ سے بدلہ لینا چاہتے تھے، میرے باپ کو قاتل تصور کرتے ہو، ہمارے خاندان کے دشمن بنے ہو، اس لیے تم میرے خاندان کو برباد کرنا چاہتے ہو، ان میں پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہو۔ بولو نا اب، چپ کیوں ہو؟ یہی بات ہے نا؟ وہ دروازہ لاک کرتے اس کی طرف پلٹی تھی اور اسے سرخ رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گریبان سے جھنجھوڑتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ اسے ششتر نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی حقیقت کیسے جان گئی تھی؟ اس نے تو کبھی اس کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر اس کو یہ سب کیسے پتا چلا تھا؟ وہ ساکن کھڑا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ اس سے آگے تھی وہ۔
اب یوں دنگ کیوں کھڑے ہو؟ اگر میں نے تمہیں حقیقت سے آشنا کرا دیا نا تو تم شیشے میں اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جس تایا کو تم محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہو اس کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے تم۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی جس پر دانیال نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے قریب آیا تھا۔ آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میرے تایا کا اس سب میں کیوں نام لے رہی ہو؟ وہ بے قصور ہیں۔ کیا الزام لگانا چاہتی ہو تم ان پر؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ اسے دھکا دے کر رہ گئی تھی کہ وہ پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے بچا تھا کیونکہ اس نے افق کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ جاننا چاہتے ہو کیا؟ کیا ہے سچ؟ تو چلو آج میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ تجوری کھولتی ہوئی تیزی سے ہاتھ مارتی ہوئی کچھ تلاش کر رہی تھی جو اسے کچھ تگ و دو کے بعد مل ہی گیا تھا۔ اس نے دانیال کے سامنے آتے ہوئے کاغذات اس کے سینے پر مارے تھے جو ٹکرا کر نیچے گر چکے تھے۔ اس نے اٹھا کر دیکھی تو وہ سارے ثبوت تھے جس میں صاف ظاہر تھا کہ اسفندیار نے اپنی آخری باتوں میں بیان کیا تھا کہ اس کے باپ کے قاتل جو ہے وہ بلکہ دانیال ملک کا باپ نہیں بلکہ اس کا تایا تھا جو ہر برے کام میں ملوث تھا اور دانیال کے باپ کو بھی پھنسانا چاہتا تھا اور راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کی گدی حاصل کر سکے۔ دانیال کو بھی اس نے اپنے راستے سے اس لیے ہٹایا تھا تاکہ وہ اس کو گھر سے بھیج کر گھر کا بادشاہ بن سکے اور وہ اس کام میں کامیاب ٹھہرا تھا کیونکہ دانیال ملک اس پر پورا بھروسہ کرتا تھا اور دانیال نے اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا اور افق کے ساتھ اس کی حویلی چلا آیا تھا۔ افق جو اس سب سے پہلے ہی آشنا تھی اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دانیال کو اپنے ساتھ لے آئے گی، اس کے ساتھ وقت گزارے گی، اسے احساس دلائے گی کہ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں مگر دانیال کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ دیکھ لو تمہیں یقین آ جائے گا۔ وہ بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سمیت وہ ثبوت دیکھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقین سا بولا تھا جس پر افق تمسخرانہ انداز میں مسکرا دی تھی۔ اپنے دل سے پوچھو اور بتاؤ کیا تمہیں لگتا ہے یہ جھوٹ ہے؟ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر مجھے تم سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو میں تم جیسے شخص سے جھوٹ بولوں گی؟ بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے بول رہی تھی۔